السلام علیکم۔ قرآن مجید سے پہلے فلاسفرز کا ماننا تھا کہ ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا ناقابل تقسیم کمپوننٹ ہے، جبکہ آج ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک غلط نظریہ ہے۔ نیوٹرون اور پروٹون کوارک سٹرنگ لائک پارٹیکلز کے بنے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اس وقت کے عام علم کی نفی کی تھی اور کہا تھا کہ ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا حصہ نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ عربی میں سنگل نیوکلس کو نواة کہتے ہیں اور اس کا پلورل نواة ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نیوکلس کو سپلٹ کیا یعنی پھاڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹم مادے کا اسمالسٹ پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ ایٹم کے اندر بھی کوئی ایسے ذرات ہیں جو کہ اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا، اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پاک پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم میں موجود نیوکلیس بھی ایٹم کا اسمالسٹ پارٹ نہیں ہے۔ آج سٹرنگ تھیوری سے ہم جانتے ہیں کہ اسمالسٹ میس سٹرنگ میس ہے، اور سٹرنگ کی وائبریشن کسی بھی میس کو ڈٹرمائن کرے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ وائبریشن یہ بتائے گی کہ کون سی چیز چھوٹی ہے اور کون سی چیز بڑی، اور کون سی چیز کی کیا خصوصیت ہے۔ سورہ نساء میں ہے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسمالسٹ پارٹیکل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ دھاگا یعنی سٹرنگ ہے۔ فتیل کا مطلب ہے دھاگا، وہی دھاگا جو سٹرنگ تھیوری سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اتنا پورا پورا کہ لویسٹ لیول، سب سے چھوٹا لیول جو سٹرنگ لیول ہے، اس پہ جا کے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سورہ نساء میں آگے فرمایا، جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ نکیرہ کا مطلب ہے نوکنگ یعنی دستک دینا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم میں آربیٹل الیکٹران، نیوٹرون جو کہ انرجی پارٹیکلز ہیں، ایٹم میں ٹائنی وائبریٹنگ سٹرنگ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جو کہ دستک کی طرح اوپر نیچے وائبریٹ کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کے وجود کا تعین کرتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کسی گٹار پہ دھاگے ہوتے ہیں، ان کو وائبریٹ کرنے سے مختلف دھنیں کریٹ ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ان سٹرنگ لائک سٹرکچرز کی وائبریشن سے مختلف قسم کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو سٹرنگ لیول جو کہ ایٹم کے اندر وائبریٹنگ سٹرنگز ہوتے ہیں،
اس لیول پر جا کر ترازو میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا اور انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، قرآن مجید کی حقائق سے پردہ اٹھاتی جا رہی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے سٹرنگز کے بارے میں کس کو پتہ تھا؟ بلا شبہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے اور انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔